اگر آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ اگر کوئی وکیل ہیں، آپ اگر کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی اگر قاضی ہیں، یا آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں، یا کسی ملک کے صدر ہیں، یا کوئی بادشاہ ہیں، یا کوئی آپ تاجر ہیں، تمام شعبہ زندگی کے لیے اسلام میں یہاں پر نظریات میں موجود ہیں، اسلام میں تعلیمات بھی دی گئی ہیں کہ آپ نے تجارت کس طرح کرنی ہے، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے عبادت کس طرح کرنی ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کس طرح کرنی ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی عزت کس طرح کرنی ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے عورتوں کی عزت کس طرح کرنی ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کس طرح پورے کرنے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق آپ نے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے دینوں کو دیکھیں، دوسرے مذہبوں کو دیکھیں، وہاں پر عورت کی کوئی عزت موجود نہیں ہے۔ وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے عورت کو آزادی دے رکھی ہے، عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں، تجارت میں بھی برابر کے شریک ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پر دیکھیں مغرب میں جا کر، وہاں پر عورت بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے جو مرد کرتا ہے، حالانکہ عورت کو وہ کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ جو مرد کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر برابری کے حقوق بھی دیے گئے تو پھر برابری کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ آج ہمارے ہاں پاکستان کے اس معاشرے میں یہ نعرہ بڑا عام لگا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہمیں اپنی مرضی کی دی جانی چاہیے، ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے، ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے۔ تو پھر ان سے یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مردوں کے برابر حقوق ملیں تو پھر مردوں کی طرح کام بھی کرو۔ جس طرح مرد جو ہے وہ صبح سے نکلتا ہے، شام تک جو مشقت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور اتنی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے روٹی کا سامان کرتا ہے، ان کے لیے وہ کماتا ہے، اگر عورت یہ کام کرنے پہ آ جائے تو تھوڑا سا کام بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں عورت کو، اسلام میں عورت کو کس طرح اللہ رب العزت نے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ مرد کو کہا گیا کہ عورت کا جو حقوق ہے اس کا خیال رکھو، عورت کے نان و نفقہ کا خیال رکھو، عورت کو جو چیز چاہیے ہو اس کا خیال رکھو۔ یہاں پر بیٹی کو جو عزت دی گئی اسلام میں، اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دیکھیں گے تو عورت کو کوئی عزت نہیں ملتی تھی۔ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اگر کوئی عورت بیٹی پیدا کر لیتی تو اس پر یہ الزامات لگائے جاتے، اس پر تہمات لگائی جاتی، اس کو اتنا ڈی گریڈ کیا جاتا کہ تم نے ایک بچی کو جنم دے دیا ہے، یہ تم نے ایسا کوئی بڑا جرم کر دیا۔ لیکن جب اسلام آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا تو بیٹی کو بھی عزت مل گئی، وہاں پر عورت کو بھی جو ہے وہ وراثت میں حصے دار بنا دیا گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو وہ اپنی جائیداد کے طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ یہ میرے حصے میں عورت آئے گی، یہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، وہاں پر عورت کو ایک جائیداد کا حصہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اسلام میں جو عورت کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے، جو حقوق عطا فرمائے ہیں، اگر آج بھی عورت کہے کہ ہمیں آزادی نہیں ہے، اگر آج بھی عورت کہے کہ ہمیں جو ہے وہ برابری کے حقوق دیے جائیں، تو پھر وہ اس عورت کے فطور کا، جو دماغ میں فطور بھرا گیا ہے، وہ مغرب سے جانب سے جو ہمارے دماغوں میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، اسلام تمہیں جو ہے وہ دبا کر رکھتا ہے۔